بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی المحمود بالنعم المرحوب بالنقم تعزز بالملکوت وتقدس بالجبروت والصلاة والسلام على الأول العدد الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر صلوات پاور نہیں آ رہی ہے اس کو اسی کو لگا دیں مین مائک کو بارے دیگر نعرہ صلوات ایک مرتبہ نعرہ صلوات پڑھتے ہیں نعرہ صلوات اور جانے گرامی میں یہ 3 روزہ مجالس مخدومہ کونین سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مشہور سورہ قرآن کا میں نے تلاوت کیا، اور ظاہر ہے کہ اس سورہ سے آپ واقف ہیں، مسلسل نمازوں میں پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی جانتے ہیں، ان کی میننگز بھی جانتے ہیں، لیکن آج میں تفسیر معصوم کے مطابق اس کی تعویل عرض کروں گا۔ اور لفظ پہلا یہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، اے رسول ہم نے تجھ کو عطا کیا۔ اب کوثر کے مفسرین نے 10 معنی لکھے، جو 9 میننگز تھے کوثر کے، اس کو آخری لفظ میں جمع کیا کہ کوثر کے معنی حضرت زہرا کی ذات۔ جہاں یہ کہا کہ کوثر نور ہے، جہاں یہ کہا کہ کوثر حکمت ہے، جہاں یہ کہا کہ کوثر حوض کوثر ہے، جہاں یہ کہا کہ کوثر علم نبوت ہے، جہاں یہ کہا کہ کوثر شفاعت ہے، جہاں یہ کہا کہ کوثر خیر کثیر ہے، اور ان سب کا خلاصہ کر دیا کوثر زہرا کی ذات۔ آیت کا آغاز اس مقام سے کیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، رسول ہم نے تجھ کو عطا کیا۔ اب اگر کوثر صرف حوض کوثر ہو تو مذکر ترجمہ ہوگا عطا کیا، اور اگر کوثر زہرا ہے تو مؤنث ترجمہ ہوگا کہ عطا کی۔ مگر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، اے رسول تجھ کو عطا کر دیا گیا، تو زہرا صرف بیٹی نہیں رسول کی، عطا ربانی کا نام۔ زہرا صرف رسول کی بیٹی نہیں، عطا ربانی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے رسول ہم نے تجھ کو عطا کر دیا۔ اور کوثر کے ایک معنی ایک اور اس مقام پر ہے تفسیر میں کہ جو مقام شفاعت ہے، جو مقام شفاعت ہے، ہم نے تجھ کو رسول عطا کیا، کوثر عطا کر دیا۔ اور اب کیونکہ ہم نے تجھ کو عطا کر دی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس نعمت کے لیے نماز بھی پڑھ، اپنے رب کے لیے قربانیاں بھی دے۔ کلام معصوم کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلی جو نماز واجب ہوئی وہ ظہر کی تھی، جو اسلام میں پہلی نماز واجب ہوئی ظہر کی تھی،
اسی لیے جب آپ قضائے عمری شروع کرتے ہیں پڑھنی شب قدر میں تو ظہر کی نمازوں سے کرتے ہیں، اس لیے کہ پہلی نماز اس مقام سے شروع ہوئی ظہر کی، لیکن یہ ابتدا میں 2 رکعت کی تھی۔ ظہر کی نماز 2 رکعت کی تھی۔ معصوم نے ارشاد فرمایا جب اللہ نے زہرا کو عطا کیا رسول کو، رسول نے شکرانے میں 2 رکعت کا ظہر کی نماز میں اضافہ کر دیا۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اس حدیث کی ڈیپتھ کو کہ ظہر کی نماز 2 رکعت تھی، مگر زہرا کے شکرانے کے لیے رسول نے 2 رکعت کا اضافہ کر کے ظہر کو 4 رکعت کر کے امت کو عطا کیا، تو زہرا کے توسل سے امت کو ظہر کی 4 رکعت نمازیں نصیب ہوئی، 4 رکعت نمازیں نصیب ہوئی۔ اور آگے بھی بیان ہے، امام نے ارشاد فرمایا عصر کی نماز بھی 2 رکعت تھی۔ ابتدا میں جب حسن مجتبی پیدا ہوئے، رسول نے شکرانے کا اضافہ کیا 2 رکعت کا، اور عصر کو 4 رکعت کیا، اور عشاء کی نماز بھی 2 رکعت تھی۔ جب حسین ابن علی پیدا ہوئے، رسول نے 2 رکعت کا اضافہ کر کے شکرانے میں اس کو 4 رکعت کیا، تو آپ نے جانا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھ کو کوثر عطا کر دی، فصلی لربک، جو پڑھے محمد والے محمد، بس تو اپنے رب کے لیے نماز کو قائم کر اور قربانیاں دے۔ اور پھر تیسری آیت میں ارشاد فرمایا اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو تیری توہین کرتا ہے، جو تیرے دل کو دکھاتا ہے، جو تجھ کو تیرے مقام سے گرانا چاہتا ہے، چاہے اس دور کا دشمن رسول ہو یا آج شان رسالت کو گرانے والا، چاہے آج شان رسالت کو گرانے والا، دونوں ابتر ہیں۔ ایک بہت ظاہری ایک نقطہ عرض کرتا چلوں، قرآن نے کہا تیسری آیت میں سورہ کوثر کی اِنَّ شَأْنَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے رسول جو تیری توہین کرے گا، تجھ کو ایبیوز کرے گا، تیرے دل کو دکھائے گا، تجھ کو تیرے مقام رسالت سے گرائے گا، وہ ابتر قرار پائے گا۔ ابتر کے معنی بے نام و نشان بھی ہے، ابتر کے معنی یہ بھی ہے کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں، اس کی نسل میں برکت نہیں۔ تو جو رسول کو دکھ پہنچائے، مقام سے گرا دے، وہ ابتر ہے، اور جو رسول پر درود بھیجتا رہے، اس کی زندگی میں برکتیں کیا ہے، اس کی زندگی میں کامیابیاں کیا ہے، اس کی زندگی میں عزتیں کیا ہیں۔ تو گفتگو اس مقام سے شروع ہوئی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں ہماری جدہ ماجدہ کے جتنے نام ہیں، جتنے ٹائٹلز ہیں قرآن میں، ان میں ایک نام ان کا کوثر بھی ہے، ان میں ایک نام ان کا کوثر بھی ہے۔ یہ کوثر کے معنی کیا ہے؟ یہ لفظ عربی زبان میں نزول قرآن سے پہلے موجود نہ تھا۔ کثیر تو تھا، کوثر نہ تھا۔ کثیر کے معنی آپ جانتے ہیں، بہت زیادہ، الاٹ، ابنڈنٹ، بہت زیادہ، کثیر۔ مگر یہ کوثر کیا ہے؟ اس کو سمجھانے سے پہلے میں ایک دعا کو اس مقام پر کوٹ کروں، چوتھے امام سید الساجدین امام زین العابدین، اس دعا سے آپ کوثر کے مفہوم کو سمجھیے۔ رزق کی ایک دعا ارشاد فرماتے ہیں، اللہم، درود پڑھ دے محمد والے اللہم ان کان الرزق فی السماء فانزلہ، اے میرے رب اگر میرا رزق آسمانوں میں ہے نازل فرما دے، اگر میرا رزق آسمانوں میں ہے نازل فرما دے، وَإِن كَانَ فِي الْأَرْضِ فَأَخْرِجْهُ، اور اگر میرا رزق زمین میں پوشیدہ ہے اس کو باہر نکال دے، اگر میرا رزق آسمانوں میں ہے اس کو نازل فرما دے، رزق زمین میں پوشیدہ ہے اس کو باہر نکال دے، وَإِن كَانَ بَعِيدًا فَقَرِّبْهُ، اور اگر میرا رزق دور ہے اس کو میرے قریب کر دے، اگر میرا رزق دور ہے اس کو قریب کر دے، وَإِن كَانَ قَرِيبًا فَسَهِّلْهُ، اور اگر میرا رزق قریب ہے اس کو آسان کر دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ رزق کے درجات کو، آسمان میں ہے نازل فرما، زمین میں ہے باہر نکال، دور ہے قریب کر دے، قریب ہے آسان کر دے، وَإِن كَانَ سَهْلًا فَكَسِّرْهُ، اور اگر میرا رزق آسان ہے کثیر کر دے۔ اگر ابھی دعا ختم نہیں ہوئی ہے،
پھر میں ریپیٹ کروں آپ کے اذان کو لانے کے لیے ساتھ میں، آسمان میں ہے زمین میں نازل فرما، زمین میں ہے باہر نکال، دور ہے قریب کر، قریب ہے آسان کر، آسان ہے کثیر کر، وَإِن كَانَ كَثِيرًا فَبَارِكْ لِي فِيهَا، اور اگر کثیر ہے اس میں برکت پیدا فرما دے۔ اس کے لیے امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اگر کثیر ہے اس میں برکت پیدا فرما دے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کثرت کام نہیں آتی جب تک کہ برکت شامل نہ ہو جائے، کثرت کام نہیں آتی جب تک کہ برکت شامل نہ ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، اب آپ نے جانا کہ کوثر کیا ہے، کوثر کیا ہے، ایک جب کثرت میں برکت شامل ہو جائے کثیر کوثر بن جاتا ہے۔ جب کثرت میں برکت شامل ہو جائے کثیر کوثر قرار پاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اِنَّا عِندَ اللَّهِ تِسْعَةُ أَسْمَاء، بتحقیق اللہ کی بارگاہ میں ہماری دادی کے، ہمارے جدہ کے 9 نام ہیں۔ زہرا کی عظمت کو دیکھیے کہ ہر انسان ایک نام سے پہچانا جا رہا ہے، مگر زہرا کے 9 لقب ہے بارگاہ الہی میں، 9 نام ہے ہماری جدہ کے بارگاہ الہی میں۔ اور پھر معصوم نے ارشاد فرمایا، اور ان میں سے ایک ایک کا ترجمہ کروں گا، پھر اس کی تفسیر کروں گا، اور آنے والی تینوں مجلس میں کوشش کروں گا کہ ان 9 ناموں کی کچھ میننگز پہ میں گفتگو کر سکوں۔ کہا کہ 9 نام ہے، کہا فاطمہ ہے، صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، طاہرہ ہے، مبارکہ ہے، زکیہ ہے، راضیہ ہے، مرضیہ ہے، محدثہ ہے، اور زہرا ہے۔ محمد صلوات۔ فاطمہ، معصوم نے تفسیر کی، کسی لغت یا عربی کے اسکالر نے نہیں، معصوم نے تفسیر کی کہ فاطمہ کے معنی کیا ہے۔ فاطمہ سے یہ لفظ نکلا عربی کے ورب سے فاطمہ، اور فاطمہ کے ظاہری معنی ہے فاطمہ مایوس کرنے والی، ڈیسپیئر کرنے والی، مایوس کرنے والی، فاطمہ سے لفظ نکلا۔ معصوم نے اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا فاطمہ، فاطمہ النار من احبہا و موالیہا، جس نے زہرا کی مودت اختیار کی جنت جہنم کی آگ اس سے مایوس ہو گئی۔ شروع کرے محمد رسول اللہ۔ جس بیوی کے پہلے نام کی یہ برکت ہو، فاطمہ النار من احبہا و موالیہا، جس نے زہرا کو دوست رکھا، حق مودت کو ادا کیا، جہنم کی آگ اس سے مایوس ہو گئی۔ اور اس کے بعد صدیقہ، فاطمہ کے بعد دوسرا لقب بارگاہ الہی میں صدیقہ ہے۔ صدیقہ کا ایک انٹیوٹیو یا صدیق کے میننگ ایک انٹیوٹیو یعنی کامن سینس کے یہی ہے کہ جو سچ بولے، یا صدیق کے مقام پر جا کر بہت زیادہ سچ بولے نہیں۔ اگر لفظ صدیقہ زہرا کے لیے استعمال ہوگا تو اس کے معنی اور ترجمہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ سچ بولنے والی نہیں، جو بولے اس کو سچ بنا۔ صدیقہ جو بولے اس کو حقیقت کائنات بنا دے۔ یہ مائک مجھے روک رہا ہے میرے خطابت کے اشاروں کو، کیا کروں، اس میں پاور نہیں ہے، اور یہ بالکل میرے قریب بیٹھا ہوا ہے، کیا کیا جائے؟ اس کو کھول کے آگے فی الحال تو صبر کر رہے ہیں۔ محمد آل محمد صلوات۔ میں آج موڈ میں ہوں کیا خطابت میں بات کروں؟ محمد آل محمد صلوات۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ مولانا کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔
بار دیگر محمد و آل محمد صلوات. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیں، بہت عمدہ ہے، بس کچھ نہ کریں. ضرور پڑھ دیں محمد والے محمد، سمجھ میں آئے. فاطمہ اپنے محبین پر جہنم کی آگ کو مایوس کرا دینے والی. صدیقہ صرف سچ بولنے والی نہیں، صدیقہ جو بولے اس کو حقیقت کائنات بنا. اور اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ عید کی رات حسن حسین نے ضد کی کہ ہم بھی وہی کپڑے پہنیں گے جو اور بچوں کے نئے کپڑے. کہا سو جاؤ، تمہارے کپڑے درزی لائے. اس وقت تک کوئی کانسیپٹ نہ تھا کہ ان کے کپڑے درزی کے پاس ہیں، مگر رب العالمین اس نے کہا کہ صدیقہ نے کہا ہے. رضوان جنت کو حکم دیا اور بھیج کے 2 حلے لے کر صبح کو جاؤ دق الباب کرو. اور رضوان آئے تو پوچھا کہ کون ہے، یہ نہیں کہا کہ فرشتہ ہو، یہ نہیں کہا کہ رضوان جنت ہو، کیونکہ زہرا نے شب میں کہا تھا کہ درزی آئے گا. کہا حسن و حسین کا درزی آیا ہے. حسن و حسین کا درزی آیا ہے. بی بی پہ ہے طہارت و عصمت کا خاتمہ. بی بی پہ ہے طہارت و عصمت کا خاتمہ. بابا وہ ہے جس پہ نبوت کا خاتمہ. بابا وہ ہے کہ جس پہ نبوت کا خاتمہ. شوہر پہ ہے شجاعت و ہمت کا خاتمہ. شوہر پہ ہے شجاعت و ہمت کا خاتمہ. بیٹے وہ ہیں جن پہ امامت کا خاتمہ. بیٹے وہ ہیں کہ جن پہ امامت کا خاتمہ. قائم ہے ان کے چاند، قائم ہے ان کے چاند شہ بدر کی طرح. قائم ہے ان کے چاند شہ بدر کی طرح. پوتا حجاب پہ ہے شب قدر کی طرح. چاند شب قدر کی طرح. پوتا حجاب میں ہے شب قدر کی طرح. ابھی میں پلٹ کر واپس جاؤں گا بی بی کے ناموں کے اوپر، مگر اس مقام پر ایک تسلسل آ رہا ہے اور یہ بڑا اہم ہے اس مقام پر اس کو بیان کرنا. ایک حدیث ہے اور مشترک علیہ ہے، یعنی شیعہ اور سنی دونوں کتب احادیث میں آئی کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی سے خطاب کیا اور کہا ابشری یا فاطمہ، اے فاطمہ بشارت پا. اے فاطمہ یہ اچھی خبر پا. ابشری یا فاطمہ ان المہدی من ولدک، کہ مہدی بھی تیری نسل سے ہوگا. مہدی بھی تیری نسل سے ہوگا. جہاں زہرا کے بہت شرف ہیں وہاں یہ بھی شرف ہے کہ اس کائنات میں اللہ کا آخری نمائندہ جو عدل و انصاف قائم کرے گا وہ بھی زہرا کی نسل سے ہوگا. سوال یہ ہے کہ یہ بات اللہ کے رسول نے علی سے کیوں نہیں کہی؟ ایکسکلوزیولی زہرا سے کہی. اس لیے کہ بات زہرا علی نے اور بھی شادیاں کی اور علی کی اور بیٹوں سے بھی نسلیں چلی. محمد حنفیہ سے چلی، حضرت ابو الفضل عباس سے چلی، عمر بن علی سے چلی. ان 3 سے حضرت علی کی غیر فاطمی نسلیں چلی ہیں. اللہ کے رسول نے صرف زہرا سے خطاب کر کر مہندی کی بشارت دی کہ کوئی غیر فاطمی مہندی ہونے کا دعویٰ نہ کر سکتا. امام زمانہ بلند تر صلوات. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. فون میں میری بات ہو رہی تھی ڈاکٹر نوید سے بھی اور برادر حسن نواب سے بھی، اور میں بتا رہا تھا کہ آج کل جو میری مین ریسرچ اور اسٹڈیز ہیں وہ امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے ہیں.
مجالسوں میں 3 حضرت زہرا کی، مہدی اور حضرت زہرا کا ذکر کروں گا، اور یہ بالکل ایک نئی ریسرچ کر رہا ہوں۔ 137 آیات جو مہدی صاحب الزمان کی شان میں نازل ہوئی ہے، ہر آیت کی میں تفسیر کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ عقل اور ریشنیلٹی کی بنیاد پر وجود مہدی پہ گفتگو، اور سائنسز کی روشنی میں آلسو صاحب الزمان کے وجود پر گفتگو۔ اور اس میں آپ اجازت دیں تو ایک آیت کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ایک بند کو کوٹ کروں گا اس مقام کے اوپر، ایک مسدس کو۔ اور آیت یہ ہے سورہ قاف کی، سورہ قاف کی آیت ہے فَاسْتَمِعْ یوم ینادی المنادی من مکان قریب۔ اس آواز کو غور سے سننا، اس آواز کو غور سے سننا جب پکارنے والا اس مکان قریب کعبے کے پاس سے آواز دے گا۔ سورہ قاف فَاسْتَمِعْ یوم ینادی المنادی من مکان قریب، اس آواز کو غور سے سننا کہ جب پکارنے والا کعبے کے پاس سے آواز دے گا، ذَلِكَ الصِّيحَةُ الْحَقُّ، وہ حق کی آواز ہوگی، وہ حق کی آواز ہوگی۔ اب آیت اس مقام پر ختم ہوتی ہے ذَلِكَ یوم الخروج، وہ خروج کا دن ہوگا، وہ نکلنے کا دن ہوگا۔ گھروں میں ہو تو باہر نکل آؤ، بازاروں میں ہو تو چل دو، قبروں میں ہو تو باہر نکل آؤ، قبروں میں ہو تو باہر نکل آؤ۔ حضرت مالک اشتر کی شہادت ہو رہی تھی، وصیت کر رہے تھے، مالک نے کہا کہ جو تلوار ہے میری قبر میں دفن کر دو۔ کہا مالک قبر میں تلوار کی ضرورت کیا ہے؟ کہا ابھی ہمارا جہاد ختم نہیں ہوا، ابھی ہمارا جہاد ختم نہیں ہوا۔ اور 100 سال کے بعد امام صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مہدی کی آواز آئے گی، جو لوگ قبروں سے نکلیں گے ان میں سب سے پہلے مالک اشتر ہوں گے۔ ذالک یوم الخروج، نکل آؤ، قبروں سے باہر آ جاؤ، گھروں سے باہر نکل آؤ۔ ذالک یوم الخروج، اصحاب کہف اگر 4000 سال سے سو رہے ہو اٹھ کر بیدار ہو جاؤ۔ اصحاب کہف بیدار ہوں گے، ان کا کتا بیدار ہوگا تو حسین کا دلدل بھی آئے گا۔ جمہور کی روایات ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کی دوش پہ امیر المومنین کی رضا ہے، دلدل پہ سوار ہیں۔ ایسا مرکب یعنی سواری رائٹ، ایسا مرکب بے مثال، ایسا راکب بے بدل، ایسا مرکب بے مثال، ایسا راکب بے بدل، دوش پہ جس کے قبائے حیدری ہے برمحل، دوش پہ جس کے قبائے حیدری ہے برمحل۔ اب شعر سنیے گا مصرع، دوش پہ جس کے قبائے حیدری ہے برمحل، صورت شیر خدا خیبر کشا ابرو پہ بل، صورت شیر خدا خیبر کشا ابرو پہ بل۔ اور چوتھا مصرع سنیے گا، صورت شیر خدا خیبر کشا ابرو پہ بل، جس کے قدموں کی دھمک حیا علی خیر۔ جس کے قدموں کی دھمک حیا، جس کے قدموں کی دھمک حیا، جس کے قدموں کی دھمک حیا ہے شور، کہہ دے جا کے کوئی سعودستان سے، ہے شور کہہ دے جا کے کوئی سعودستان سے، فتح مکہ کو نبی آئے علی کی شان سے۔ ایک بار درود پڑھیں محمد وعلی محمد۔
معصوم نے ارشاد فرمایا کہ ہماری جدہ کے 9 لقب ہیں بارگاہ الہی، اور فاطمہ جس نے جہنم کی آگ کو مایوس کر دیا اپنے محبوں کے اوپر، لفظ اور نام کے اعتبار ہی سے زہرا مقام شفاعت کو پا چکی ہیں، مقام شفاعت کو پا چکی ہیں۔ صدیقہ نہ صرف یہ کہ سچ بولنے والی بلکہ جو کہے اس کو حقیقت کائنات بنا دے۔ عزیزان گرامی وہ مشہور حدیث ہے اور یہ بھی عالم اسلام میں متفق ہے، اور کوشش ہے میری کہ متفق علیہ حدیثوں ہی پہ میں گفتگو کروں کہ ارشاد فرمایا کہ اگر بیوی کا کف ہمسر، کفویت کا لفظ ہے، اگر علی نہ ہوتے تو آدم سے لے کر قیامت تک کوئی زہرا کا کف اور ہمسر نہ قرار پاتا اگر علی نہ ہوتے۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ تو ایگزیمپٹڈ ہوں گے، اس میں پدر ہے، مگر آدم سے لے کر قیامت تک اس کے معنی کیا؟ علماء نے لکھا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ تمام مخلوق اور انسانیت میں نہیں، ان میں انبیاء بھی شامل، ان میں رسول بھی شامل، ان میں صاحب کتاب بھی شامل، کوئی زہرا کا ہمسر نہ ہوتا بجز علی کے۔ تو اب کفیت کی منزل ہے، یعنی جو علی کا مقام ہوگا وہ زہرا کے لیے مقام کف پر ماننا پڑے گا، اور جو زہرا کا مقام ہوگا مقام کفویت پر علی کے لیے ماننا پڑے گا۔ تو اگر زہرا صدیقہ کائنات ہے تو مقام کفویت پر علی صدیق اکبر ہے۔ کفویت کا مقام قرار پایا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا مبارکہ۔ اب یہ بھی اس کو زبر سے بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ عربی میں اعراب نہیں ہوتے، آپ گرامر کے ذریعے اعراب لگاتے ہیں عبارت کے اوپر، تو رے کو زبر سے پڑھیں مبارکہ تو جس کو برکت دی گئی، اور اگر زیر سے پڑھیں تو اس کے معنی مبارکہ برکت کی دینے والی۔ رے پہ زبر ہو تو مبارکہ، رے پہ زیر ہو تو مبارکہ، مبارکہ برکت دی گئی، مبارکہ کہ برکت کی دینے والی۔ ان دونوں اعراب کے ساتھ زہرا کی فضائل فضیلت پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عجیب و غریب بات یہ کہ جب قرآن نے کعبے کی تعریف کی سورہ آل عمران میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، رے پہ زبر ہے وہاں، تو پہلا گھر جو مکے میں بنایا گیا انسانوں کے لیے، یا بکہ استعمال کیا مقام بکا، مبارک ہے، اس کو برکت دی گئی۔ قرآن نے کعبے کو مبارک نہیں کہا، مبارک کہا۔ تو اگر کعبہ مبارک ہے، برکت دیا گیا ہے، تو برکت دی کس نے ہے؟ برکت دی کس نے؟ یاد رکھیے اس تناظر میں بیان کر رہا ہوں زہرا کی 9 فضیلتوں کو، 9 ناموں کو جو بارگاہ الہی میں ہے، اور یہ 30 نام پہ پہنچے فاطمہ کے بعد اور صدیقہ کے بعد مبارکہ یا مبارکہ۔ تو عزیزان گرامی کعبے کو قرآن نے مبارک قرار دیا کہ یہ برکت دی کس نے؟ ماننا پڑے گا کہ کوئی مبارک، کوئی برکت کا دینے والا کعبے میں پیدا ہوا، کعبے کو مبارک بنا دیا، کعبے کو مبارک بنا دیا۔ عزیزان گرامی اس مقام پر میں کتاب کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، حافظ ابو نعیم کی، یہ شافعی عالم گزرے ہیں اور ان کی کتاب قدیم عالم ہے، 1000 سال تقریباً اوپر، اور میکگل یونیورسٹی کی لائبریری جو بڑی ذخیرہ ہے اسلامی کتابوں کا، اور جب میں مونٹریال پہنچا 3 سال میں وہاں رہا، مسلسل استفادہ کرتا رہا، اور آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ 1,20,000 کتابیں ہیں میکگل یونیورسٹی لائبریری کے اندر اسلام کے اوپر، اور نارتھ امریکہ میں نہیں بلکہ دنیا میں one of the biggest collection of the Islamic books and the culture in that university, in that library. Library. جی دور پر ایک مطلب محمد علیہ وسلم، تو اس میں کتاب میری نظر سے گزری، اور جی حافظ ابو نعیم کی، اور کتاب کا ٹائٹل ہی آپ سنیں گے تو آپ نعرے ماریں گے۔ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ فلاں آیت آئی کسی کے لیے، فلاں آیت، ایک آدھ کوئی آیت، لیکن حافظ ابو نعیم نے کتاب لکھی، اور ایسی 18 کتابوں کے نام میں نے پڑھے ہیں، اور 5 کتابیں ایسی قدیم میں نے دیکھی ہیں کہ جن کے ٹائٹل صرف یہ ہے ما نزل من القرآن فی شأن علی،
قرآن کا کتنا حصہ علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوا. اس موضوع میں مستقل کتاب ہے قرآن کا کتنا حصہ. اور یہ شیعہ عالم نے نہیں، سنی عالم نے لکھی ہے، شافعی عالم حافظ ابو نعیم انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ قرآن کا کتنا حصہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا. اسی کتاب کی ایک حدیث کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ امیر المومنین نے منبر کوفہ سے کہا کہ نزل القرآن فی اربعہ، قرآن 4 حصوں میں نازل ہوا. ایک حصہ وہ کہ جو جس میں انبیاء کے قصے ہیں، ایک حصہ وہ کہ جس میں اللہ نے اپنے احکامات کو بیان کیا، ایک قصہ وہ کہ جس میں اللہ نے قصص کا اور واقعات کا ذکر کیا. وَرُبْعٌ فِينَا، اور قرآن کا 4تھا حصہ ہماری شان میں نازل ہوا. قرآن کا 4تھا حصہ ہماری شان میں نازل ہوا. مگر آگے کا حصہ یہ ہے امیر المومنین کا اور حدیث کا کہ وَهُوَ کَرَائِمُ الْقُرْآنِ، اور وہ قرآن کا حصہ جو ہماری شان میں نازل ہوا وہی قرآن کا کریم حصہ ہے. میرے ساتھ چلیے، بہت غور سے سنیے. وَهُوَ كَرَائِمُ الْقُرْآنِ، وہی قرآن کا کریم حصہ ہے. قرآن کے 4 حصے، انبیاء کے قصے اور پھر اخلاق کا ذکر، اللہ کے احکامات کا ذکر. قرآن کے اس حصے کو اگر کوئی پڑھے جو انبیاء کے ذکر پر ہے قرآن رہے گا. اس حصے کو پڑھے جو احکامات پر ہے قرآن رہے گا. جو اس حصے کو پڑھے لیکن جس میں اخلاق کا ذکر ہے قرآن پڑھے گا. مگر جب ان آیتوں کو پڑھے لیکن جس میں آل محمد کا ذکر ہے اب قرآن نہیں، قرآن کریم بن جائے. گرامی، اب ان بندوں کی عظمتوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر قرآن بھی ان سے نسبت پائے کریم بن جائے. یہ ہے قرآن کریم کی ڈیفینیشن. وَهُوَ کَرَائِمُ الْقُرْآنِ، وہ قرآن کا کریم حصہ ہے. تو عزیزان گرامی، اگر زہرا مبارکہ ہے تو علی کعبے کے لیے مبارک ہے. اور پھر ارشاد فرمائے معصوم نے طاہرہ، یہ بیوی طاہرہ ہے. طاہرہ کے معنی نہیں کہ خود طاہر ہے، صرف طاہرہ دوسروں کو طہارت عطا کرنے والا. اور ظاہر ہے کہ اس ٹائٹل کی نسبت آئے تطہیر سے براہ راست ہے، جس کے بارے میں خود صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب آئے تطہیر کا نزول ہوا 6 مہینے کھڑے ہوتے تھے اللہ کے رسول در زہرا کے اوپر اور آئے تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے. آئے تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے. مگر بعد رسول اسی در پر کیا واقعات ہوئے مسائل میں عرض کروں گا. تو طاہرہ فاطمہ صدیقہ مبارکہ طاہرہ، اور پھر راضیہ و مرضیہ. راضی صفت فعلی ہے اور مرضیہ صفت مفعولی ہے، کیونکہ قرآن میں نفس مطمئنہ بھی اور عربی زبان کے اعتبار سے بھی مؤنث سے فیمینن ہے، اس لیے نفس مطمئنہ کی وہاں جو صفت آئی وہ مؤنث آئی، وہ فیمینن آئی. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. وہاں لفظی اعتبار سے راضیہ و مرضیہ آیا اور یہاں حقیقی اعتبار سے زہرا کی نسبت سے راضیہ و مرضیہ آیا. زہرا کی نسبت سے راضیہ و مرضیہ آیا. راضیہ صفت فعلی ہے، سبجیکٹ ہے، اور مرضیہ صفت مفعولی ہے، آبجیکٹ ہے. ذرا سی گفتگو اس پہ میں کرتا چلوں، مقام زہرا کی عظمت آشکار ہوگی. عزیزان گرامی، ایک جیسے کہ صفت فعلی اور صفت مفعولی، جیسے کہ ذاکر اور مذکور. ذاکر ذکر کرنے والا، مذکور جس کا ذکر ہو رہا ہو. شاکر اور مشکور، شکر کرنے والا، مشکور جس کا شکر ہو رہا ہو. ایک بات اور عرض کرتا چلوں اسی مقام کے اوپر کہ عزیزان گرامی، سورہ دہر جس کو سورہ حلقہ بھی کہتے ہیں، ایک نام اس کا سورۃ الانسان بھی ہے، اور یہ نازل ہوا جب اہل بیت نے مسلسل 3 دن روزے رکھے اور اپنے سامان افطار کو سائل کو، یتیم کو، مسکین کو عطا کیا. رب العالمین نے سورہ دہر کو نازل کیا، سورہ حلقہ کو نازل کیا، اس سورے کو نازل فرمایا. رب العالمین نے اس سورے میں فضائل، مسلسل فضائل ہیں. جنتوں کا ذکر ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، سب کچھ جنت کے لیے جو وہاں پرووائڈ کرے گا سب کا ذکر ہے، تمام نعمتوں کا ذکر کیا. مگر اس سورے میں کسی مقام پر رب العالمین نے
حور کی نعمت کا ذکر نہیں کیا۔ سورہ حلقہ میں رب العالمین نے تمام جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا مگر حور کی نعمت کا ذکر عطا نہیں کیا۔ علماء نے لکھا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ سورہ دہر میں جناب زہرا بھی شامل تھی، تو ان کی عظمت کی خاطر اللہ نے تمام نعمتوں کو بیان کیا بجز حور کی نعمت کی، بجز حور کی نعمت کی۔ اور اسی سورے میں یہ آیت ہے کہ کانا سعیکم مشکورا، اس کے معنی کیا ہے؟ اہل بیت، اللہ تمہاری کوششوں کا خود شکر گزار ہے۔ جو بندہ اللہ کا شکر گزار ہو مقام شکر پر آ کر شاکر بنتا ہے، مگر آل محمد کے عمل کے اخلاص کا یہ مقام ہے کہ وہ صرف شاکر نہیں، اللہ ان کی محنتوں اور قربانیوں کا مشکور ہے۔ کانا سعیکم مشکورا، تو ایک صفت فعلی ایک صفت مفعولی، جیسے کہ ذاکر اور مذکور، جیسے شاکر اور مشکور، جیسے کہ حامد اور محمود، جیسے کہ ساجد اور مسجود، جیسے کہ عابد اور معبود۔ عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت ہو رہی ہو، شاکر شکر کرنے والا، مشکور جس کا شکر ادا کیا جا رہا ہو، اور ساجد سجدہ کرنے والا، مسجود جس کا سجدہ ہو رہا ہو۔ صفت فعلی اس کی، صفت مفعولی اس کی، صفت فعلی اس کی، مگر یہ قرآن میں واحد مقام ہے کہ صفت فعلی بھی وہاں نفس مطمئنہ کے لیے، یہاں زہرا کے لیے، تو راضیہ بھی ہے، تو مرضیہ بھی ہے، تو اپنے رب سے راضی بھی ہے، نہیں تو اپنے رب کی مرضی بھی ہے۔ ضرور محمد والے محمد یہ حضرت امیر علی سے اللہ نے فاطمہ کو دیے کیا رتبہ جلیل، اللہ نے فاطمہ کو دیے کیا رتبہ جلیل، خدمت گزار جن کے سرافیل و جبرائیل، خدمت گزار جن کے سرافیل و جبرائیل، اس سیدہ کا کوئی جہاں میں نہیں عدیل، اس سیدہ کا کوئی جہاں میں نہیں عدیل، جس کی کفیل فاطمہ اس کا خدا کفیل، جس کی کفیل فاطمہ اس کا خدا کفیل ہے، فوق ان کے مرتبے کو مہر و ماہ پر، ہے فوق ان کے مرتبے کو مہر و ماہ پر، لکھا ہے نام فاطمہ عرش الہ، لکھا ہے نام فاطمہ عرش الہ پر۔ اے زباں خاموش یہ ادب کا ہے مقام، اے زباں خاموش یہ ادب کا ہے مقام، کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام، کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام۔ اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام، اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام، اے کرک پین قلم، اے کرک اپنے سر کو جھکا دے با احترام، اے کرک اپنے سر کو جھکا دے با احترام، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کرو، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کرو، پھر فاطمہ کی عفت و عصمت رقم کرو۔ کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کرو، پھر فاطمہ کی عفت و عصمت رقم کرو۔ شمس الضحیٰ دن کا روشن سورج، شمس الضحیٰ علی ہے تو بدر الدجا ہے یہ، رات کا چاند، رات کا چاند زہرا کی عصمت، زہرا کا پردہ، زہرا کی پوشیدگی، رات کا چاند شمس الضحیٰ علی ہے تو بدر الدجا ہے یہ، وہ جسم ہے علی، وہ جسم ہے، شمس الضحیٰ علی ہے تو بدر الدجا ہے یہ، وہ جسم ہے تو جان و دل مصطفیٰ ہے یہ، وہ جسم ہے تو جان و دل مصطفیٰ ہے یہ، بحر سخا علی، سخاوت کا سمندر، بحر سخا علی گوہر بے بہا ہے یہ، بحر سخا علی گوہر بے بہا ہے یہ، عبد خدا وہ ہے تو کنیز خدا ہے یہ۔ اب یہ خدا وہ
ہیں تو کنیز خدا ہیں یہ، زاہد ہیں، حق پرست ہیں، خوشخو ہیں، نیک ہیں. کہ 150 سال پہلے کہے نہیں اس نے؟ زاہد ہیں، حق پرست ہیں، خوشخو ہیں، نیک ہیں، دونوں خدا کے فضل سے رتبے میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد بلند تر صلوات. عزیزان گرامی، اسی مقام پر مجھے ایک علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کا بحر الانوار میں کوٹ یاد آیا کہ علامہ مجلسی نے تمثیلی انداز میں لکھا فضائل زہرا کے اندر کہ اگر کوئی ایسا مقام ہو کہ جہاں 11 امام تشریف فرما ہو، اور اگر اس محفل میں حضرت خیر النساء سیدۃ النسواء فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا 11 امام تشریف فرما ہو اور اس محفل میں حضرت زہرا آ جائیں، علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ 11 امام اٹھ کر تعظیم کو کھڑے ہو جائیں گے اور سلام کریں گے کہ والدین ماجدہ تشریف لا رہی ہے. کہا کہ اس محفل میں نہ صرف 11 امام ہو بلکہ ابو الائمہ بھی ہو، امیر المومنین بھی ہو، اور اگر حضرت زہرا داخل ہو جائے اس محفل میں تو 11 اماموں کے ساتھ علی بھی اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے یہ کہتے ہوئے بنت رسول آ رہی ہیں، بنت رسول آ رہی ہیں. اور پھر حضرت علامہ مجلسی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ نہ صرف اس مجلس میں 12 امام ہو بلکہ سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ بھی ہو. اور یہ روایتیں متفق علیہ ہیں دونوں طرف کی کتابوں میں، کہا سرور کائنات بھی تشریف فرما ہو، امیر المومنین بھی ہو، 11 امام بھی ہو، اور حضرت زہرا آ جائیں تو 11 امام یہ کہہ کر اٹھ کے کھڑے ہوں گے کہ والدہ ماجدہ آ رہی ہیں، علی یہ کہہ کر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے کہ بنت رسول آ رہی ہے، کہا رسول اللہ بھی اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے کنیز خدا آ رہی ہے، اللہ کی کنیز آ رہی ہے. اور یہ زہرا کی عبادتوں کا مقام امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اس روایت کو نقل کیا. سیرت زہرا بن کر دوں مجھے درود پڑھے محمد والے آج ہی کی تو رات ہے، کل تو پھر سنڈے کی نائٹ ہوگی، لوگ بھاگیں گے. مزے کیا کریں، درود پڑھے محمد والے محمد علی محمد صلوات. دو لکتے اور عرض کرتا جائیں پھر میں مجھے لباس آئے پہ آ جاؤں گا. ایز یو وش والی بات ہے، جتنے مومن چاہیں گے اتنے پڑھوں گا، اور جتنے منتظمین چاہیں گے اتنے ہی پڑھوں گا. رائے سے تو سلامتی اور مائے حق بلند تر صلوات. ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں محمد والے اس مقام پہ تھا میں کیا نقطہ کہہ رہا تھا بار بار ڈائلاگ میں نکل جاتی ہے نا. نہیں وہ تو ہوگی، میں نے بات کر دی تھی. ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں محمد والے ہاں. امام حسن مجتبی علیہ السلام روایت کرتے ہیں بھائی اس کو جلدی سے کھیل کو ختم کرتے ہیں. ہاں درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد. امام حسن مجتبی علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ میں شب جمعہ دیکھتا تھا کہ تمام رات میری والدہ ماجدہ عبادت کرتے ہیں، اور جب سحر کا وقت آتا
تو اپنے لیے نہیں یا ہمارے لیے نہیں بلکہ امت کے لیے دعائیں کرتی تھی، امت کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ میں نے پوچھا کہ اماں جان، یہ آپ ہمارے لیے دعائیں نہیں کرتی ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی، آپ امت کے لیے دعائیں کرتی ہیں؟ تو بی بی نے ایک جملہ کہا جو عربی کا پروورب اور محاورہ بن گیا، اول جار ثم دار۔ تم اپنے پڑوسی کا دھیان رکھو، اللہ تمہارا خیال اور دھیان رکھے گا، اللہ تمہارا خیال اور دھیان رکھے گا، اول جار ثم دار۔ اسی شب جمعہ کے حوالے سے، جمعے کی ایک فضیلت حضرت زہرا کے حوالے سے، ایک امام نے ارشاد فرمایا، امام جعفر الصادق علیہ السلام، معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کی جو شام ہے اور جس وقت سورج غروب ہونے لگے اور اتنا ہو ہورائزن میں کہ آدھا غروب ہو چکا ہو آدھا باقی ہو، کا وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور کہا کہ یہ اتنا امپورٹنٹ وقت ہے، امام نے ارشاد فرمایا کہ ہماری جدہ بی بی زہرا بھی اس وقت کا انتظار کرتی تھی، کسی کو چھت پر اوپر بھیج دیتی تھی کہ بتائے کہ سورج کس مقام پر ہے تاکہ وہ اپنی دعاؤں کو شروع کرے۔ جب سورج آدھا غروب ہو جائے اور آدھا ہورائزن پر باقی ہو، اس پر میں نے ظاہر ہے کہ غور کیا کہ یہ بات کیا ہے اس کے اندر، اور ظاہر ہے کہ علماء کا یہ کام ہے، اور خاص طور پہ اس دور میں، کہ وہ ساری احادیث یا روایات یا مرویات جو ہیں یا قرآن کی آیتیں ان کو ریشنل لیول پر لا کر بیان کریں، عقل کی، لاجک کی، منطق کی روشنی میں بیان کریں۔ تو جان گرامی یہ جو وقت ہے کہ جب سورج آدھا غروب ہو گیا اور آدھا رہ گیا، اس کے معنی کیا ہے کہ ہاف آف دا ہیمسفیئر، آدھا نصف زمین مغرب کی نماز شروع کرنے والا ہے، آدھے نصف زمین کی فجر کی نماز مکمل ہو گئی ہے۔ ایک طرف تاریکی چھا رہی ہے، ایک طرف نور نکل رہا ہے، تو یا تو فجر کی نماز کا وقت ہے یا مغرب کی نماز کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ یہ وہ واحد وقت ہے کہ پوری روئے زمین دو نمازوں کے گرد ہے، اس لیے پوری روئے زمین دو نمازوں کے درمیان میں ہے، اس لیے عرش کے دروازے کھلے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں، عبادتوں کو لے جا رہے ہیں۔ تو اگر آپ اس وقت اپنی دعاؤں کو مانگیں تو وہ دعائیں عرش تک پہنچ جائیں۔ اس لیے معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت دعا مانگو، حضرت زہرا بھی دعائیں طلب کرتی تھی۔ ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔ تھوڑا دھیان نہ دیں آواز کی طرف، اور اس وقت کوئی کلیم نہیں کرے گا میرا فون ہے۔ درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔ تو ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور پھر میں منزل مسائل کی طرف جاؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ عزیزان محترم، آپ کو مشہور لانے کے واقعہ معلوم ہے، ابھی اشعار میں بھی آیا تھا، شاید تسبیح زہرا کا ذکر ہوا تھا کہ چکی پیس پیس کے بیوی کے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے۔ حسن و حسین کی تربیت بھی اور گھر کی ذمہ داریاں بھی۔ زہرا نے نہیں کہا بلکہ خود علی نے کہا، شوہر نے کہا کہ بابا کے پاس جاؤ اور ان سے ایک کنیز گھر کی کام میں ہاتھ بٹائے بابا سے طلب کرو، مال غنیمت آیا ہے۔ حضرت زہرا گئے مگر مال حیا کے کچھ نہ کہہ سکے، واپس آ گئے۔ دوسری مرتبہ بھی یہ ہوا، تیسری مرتبہ خود اللہ کے رسول گھر میں داخل ہوئے۔ کہا بیٹی تم آئی تھی اور کچھ کہنا چاہتی تھی، کہہ نہ سکے۔ کہا ابو الحسن یہ کہتے ہیں کہ ایک کنیز بابا اگر مل جائے تو حسن و حسین کی دلجوئی ہو جائے یا چکی پیسنے کا کام ہو جائے۔ تو کہا کہ بیٹا تم سے زیادہ محتاج اصحاب صفا ہیں، وہ غریب لوگ جو چبوترے پہ رسول کے صحابی رہا کرتے تھے۔ الا انبئک یا بنیا وہو خیر ما فیہا، اے بیٹی کیا میں تجھ کو ایک ایسا ذکر تعلیم نہ کر دوں کہ جو زمین پر اور زمین پر جو کچھ ہے اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ کہا بابا سمن طوعن، بے شک میرے سر آنکھوں کے اوپر۔ کہا بیٹی نماز سے فارغ ہو کر 34 مرتبہ اللہ کی کبریائیت کا اعلان کرو، اللہ اکبر۔ 33 مرتبہ کہو الحمدللہ، 33 مرتبہ کہو سبحان اللہ۔
کا یہ ذکر دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہے. زہرا راضی واپس آئی, خوشنود واپس آئی, کنیز کو لینے گئی تھی. عزیزان گرامی, یہی بنیاد ہے کہ آپ راضیت و مرضیہ قرار پائی, واپس آ گئے. اور امام ارشاد فرماتے ہیں, اب آپ دیکھیے, یہ ہم ایک سانس میں سب کچھ تسبیح زہرا پڑھ لیتے ہیں نماز کے بعد. معصوم نے ارشاد فرمایا, اب یہ معصوم کی معرفت ہے تسبیح زہرا کی. امام جعفر الصادق علیہ السلام نے معصوم نے ارشاد فرمایا کہ بعد نماز اس تسبیح کا پڑھنا مجھ کو اس سے زیادہ بہتر لگتا ہے. ایک لفظ اور سے سنیے گا, امام نے ارشاد فرمایا کہ بعد نماز تسبیح زہرا کا پڑھنا مجھے اس سے زیادہ افضل لگتا ہے کہ میں 1000 رکعت نمازوں کو پڑھوں. امام نے ارشاد فرمایا کہ تسبیح زہرا کا پڑھنا 34 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ. امام نے کہا افضل من 1000 رکعت, 1000 رکعتوں سے افضل ہے میرے نزدیک. کیوں؟ اس لیے کہ معصوم جانتے ہیں کہ جو ذکر ہے اس ذکر کی عظمت کیا ہے. سنتے جائیے, یہ جو ذکر ہے اس ذکر کی عظمت کیا ہے. معصوم جانتے ہیں کہ یہ ذکر کس نے تعلیم دیا ہے. معصوم جانتے ہیں کہ یہ ذکر کس نے تعلیم دیا ہے. معصوم یہ جانتے ہیں کہ یہ ذکر کس کو تعلیم دیا گیا ہے. سنتے جائیے عزیزان گرامی, معصوم جانتے ہیں کہ ذکر کی عظمت کیا ہے. معصوم جانتے ہیں کہ ذکر کو تعلیم کس نے دیا. معصوم جانتے ہیں کہ ذکر کو تعلیم کس کو دیا گیا. اور پھر معصوم یہ بھی جانتے ہیں کہ ذکر کا ثواب کیا ہے. اس ذکر کا ثواب کیا ہے. تو یہ ذکر 1000 رکعات سے افضل قرار پایا, سنتی نمازوں سے افضل قرار پایا. وہ تسبیح کا ذکر ہے کہ جو رسول اللہ نے زہرا کو تعلیم دیا ہے. تو امت نے کیا کچھ لیا ہے حضرت زہرا کے وسیلے سے اور آپ کے توسل سے. جس پہ یہ کبریا کی عنایت ہو یہ کرم, جس پہ یہ کبریا کی عنایت ہو یہ کرم, اس پر قلیل عمر میں کیا کیا ہوئے ستم. اس پر قلیل عمر میں کیا کیا ہوئے ستم. دنیا سے کوچ کر گئے جب سرور امم, دنیا سے کوچ کر گئے جب سرور امم. اس فاقہ کش پہ ٹوٹ پڑا کوہ درد و غم. اس فاقہ کش پہ ٹوٹ پڑا کوہ درد و غم. محبوب کبریا سا پدر سر سے اٹھ گیا. سایہ تھا جس کا سر پہ وہی سر سے اٹھ گیا. سایہ تھا جس کا سر پہ وہی سر سے اٹھ گیا. ایک ہسٹورین ہے جس نے حضرت زہرا پہ کتاب لکھی, ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں. ویسٹ کا لامینس اس کا نام ہے. اس نے اس واقعے کو کوٹ کیا کہ اللہ کے رسول نے اپنے آخری وقت زہرا کو اپنے قریب بلایا اور آپ کے گوشے مبارک میں کچھ کہا. بے اختیار زہرا رونے لگی. ایک مرتبہ پھر آپ نے قریب بلایا اور پھر گوشے مبارک میں کچھ کہا. زہرا مسکرانے لگی. کسی کو تجسس تھا, بعد میں پوچھا کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ آپ روئیں, اور کیا کہا تھا کہ آپ ہنسنے لگی. کیا پہلی مرتبہ بابا نے اپنی رحلت کی خبر لی تھی. کہا اس غم میں رونے لگی. اور کہا دوسری مرتبہ آپ کیوں مسکرائیں. کہا دوسری مرتبہ کہا تھا کہ زہرا تم سب سے پہلی ہوگی جو مجھ سے آ کر ملاقات کرو گی, میرے پاس آؤ گی, تم ہوگی. تو لامینس لکھتا ہے کہ آل محمد کا موت پر یقین ہے. یہ رسول کے گھرانے کا موت پر یقین ہے کہ جب اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ تم مجھ سے آ کر ملاقات کرو گی سب سے پہلے, تو زہرا کو ان کی موت کی خبر تھی. مگر موت کی خبر کو سن کر زہرا پریشان نہیں ہوئی, بلکہ چہرے پہ تبسم آ گیا. چہرے پر زہرا کی بشاشت آ گئی. تو یہ آل محمد کا یقین ہے موت کے اوپر. یہ لامینس نے لکھا. تو عزیزان گرامی, سایہ تھا جس کا سر پہ وہی سر سے اٹھ گیا. مسجد میں مرتضیٰ گئے, روتے پڑے نماز. یہاں فاطمہ نے حق سے کہا اپنے دل کا راز, اے خالق زمین و زمان رب بے نیاز, میں ہوں کنیز تیری تو عالم کا کارساز. مقبول یہ دعا میری ہر آن کیجیو, مشکل فشار قبر کی آسان کیجیو. اور
پھر وہ آخری دن زہرا کا کہ زہرا نے خود تیاری کی، بچوں کو اجلے کپڑے پہنوائے، گھر میں کھانا پکایا اور پھر اپنے حجرے میں جا کر دروازے کو بند کر دیا، عبادت کے لیے چلی گئی۔ دیر ہوئی نہ آئی، حسن و حسین نے دستک دی، زینب و ام کلثوم نے کھٹکھٹایا مگر شفیق ماں نے جواب نہ دیا۔ ایک مرتبہ حسن و حسین دوڑے، مسجد کی طرف چلے، اماموں کو پھینک دیا، آستینوں کو چڑھا دیا۔ علی نماز پڑھتے تھے، کہا بابا اماں جان خاموش ہو گئی، اپنے پیاروں کی آواز کا جواب نہیں دیتی۔ ایک مرتبہ علی پلٹے، دروازے پر کھڑے ہوئے، کہا بنت رسول یا خیر النساء، مگر زہرا اپنے بابا سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ زہرا نے وصیتیں کی اور پھر وصیت یہ بھی تھی کہ یا علی غیروں کو نہ بلانا اور تم میرا غسل و کفن کرنا۔ اسماء بنت امیس کے ذریعے، ام سلمہ کے ذریعے زہرا کو غسل دیا گیا۔ علی روتے جاتے، زہرا کے جسم پہ زخموں کو دیکھتے، شکستہ پہلو کو دیکھتے۔ زہرا کا جنازہ تیار ہوا اور پھر گہوارے میں رکھا۔ اسلام میں پہلا لاشا ہے جو گہوارے میں اٹھا، تاریخی شب میں اٹھا۔ جنازہ چلا، سلمان و ابو ذر چلے، کچھ غمگین صحابی چلے، دروازے تک یتیم زینب ام کلثوم آئی اور ماں کے جنازے کو دیکھتی رہی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار وقت شہیدان کربلا تاکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ بطول ازارا جو من مومنات پر چکے سب کی مغفرت فرما، جو زندہ سب پر جو مان میں اور جو سماوات کی ہر بلا سے جانو مالو عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ایمان و شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو قرضدار ہیں جو قرضوں کو عطا فرما، ملت اسلامیہ کو چاہے اتفاق عطا فرما، اپنے نور کا حجت کا ظہور چل ماتم زہرا دیجیے۔ یا حسین 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 یا زہرا کا بھرا گھر لٹا، کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا۔ فاطمہ زہرا کا بھرا گھر لٹا، کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا۔ فاطمہ زہرا کا بھرا گھر لٹا، کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا۔ فاطمہ زہرا